بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو شیعہ کتب احادیث میں بھی لکھا گیا ہے اور اہل سنت برادران کی کتب احادیث میں بھی، کہ روز قیامت جب انسان کے اعمال تولیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، جس طرح اس دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں یا اور مقاصد میں استعمال ہونے والی چیزیں، بعض وزنی ہوتی ہیں، جیسا لوہا ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، یہ وزنی ہے۔ لکڑی اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ پتے، چائے کی پتی، ان کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اعمال ہیں، چاہے ہم ان کو ہاتھ سے کریں، پاؤں سے کریں، ہاتھ سے جا کے آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ پاؤں سے خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں یا صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ کان سے مجالس سنتے ہیں، فضائل اور مصائب سنتے ہیں، جن کا نام امیر المومنین نے جوارح رکھا ہے۔ اللہم، دعائے کوئل کے اس جملے کو بار بار تنہائی میں بھی دہرائے ہیں۔ اللہم قو علی خدمتک جوارحی، خدایا تیری خدمت کے لیے میرے ان ظاہری اعضاء اور جوارح کو طاقت بخش۔ یہ دیکھیں نا، جن کے گھٹنوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے کرسی پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا بیٹھ کے وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبے کا طواف، وہ طاقت و توانائی کم ہو تو پھر ویل چیئر پر بیٹھ کے جو وہ کرتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے، جب میں شروع میں حج پہ گیا تھا، یہ کچھ لوگوں کو سٹیچر کے اوپر نا 4 آدمی پکڑتے تھے، اور بندہ جو بیمار یا معذور ہوتا تھا اس کو پر لٹا کے وہ طواف کرایا جاتا تھا۔ یہ اعضاء اور جوارح کے جو ہے نا کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بھی طواف ہے، وہ بھی طواف ہے۔ آدمی خود چل کے اپنے پاؤں سے طواف کرے، اس طواف میں اور وہ طواف جو کسی کو سٹیچر پہ اٹھا کے کرایا جائے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی معذور کی عبادت اور صحت مند کی عبادت، اس لیے فرمایا قو علی خدمتک جوارحی، تیری خدمت کے لیے ظاہری اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں، ان کو طاقت عطا فرما۔ واشدد علی العزیمت جوانحی، ارادوں کے لیے میرے داخلی اعضاء کو ان کو مضبوط بنا۔ داخلی اعضاء کا نام امیر المومنین نے دل و دماغ، ان کا جوانح رکھا ہے، اور ظاہری جو اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ، ان کا نام جوارح رکھا ہے۔ اس کو دہرائیں ہمیشہ، قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی ہے۔ تو ظاہری اعضاء کے جو اعمال ہیں، وہ بھی اسی زبان سے آپ امیر مومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی زبان سے مصائب پڑھتے ہیں، اچھا جی، اسی زبان سے محمد اور آل محمد پر آپ صلوات بھیجتے ہیں، اسی زبان سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، عجیب نام رکھا ہے کتاب کا نام، حلقہ وصل بین امامت و نبوت، یعنی امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے، امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ اس کے اندر روایت دی ہے انہوں نے، آپ بھی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا، 100 مرتبہ۔ صبح و شام جو 11 مرتبہ، باقی میں جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، اور وہ
وہ حدیث تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، سعد ابن معاذ کی جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی۔ بعد میں بتایا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں ایک روایت کے مطابق 70,000، دوسری روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ کوئی امام نہیں تھا، وہ سلمان فارسی، ابو ذر اور اس لیول کا صحابی بھی نہیں تھا۔ جی آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ زندگی میں کیا عمل کرتا تھا یہ بندے خدا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی پارٹی بازی ہے، اس کا حزب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی جس عمل کی وجہ سے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کرتے ہیں، وہ عمل میں اور آپ انجام دیں گے، ہمارے جنازے میں بھی اتنے فرشتے شرکت کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا یہ زندگی میں کون سا ورد کرتا تھا، کون سا خاص ذکر کرتا تھا، الفاظ یہ ہیں لِقَرَاءَتِهِ سورۃ التوحید جالسا وقائدا۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، ذاہباً کہیں جا رہا ہوتا، آئباً واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا، راکباً و ماشیا پیدل ہوتا، سواری پر سوار ہوتا، جی ہر حالت میں اس کی زبان پر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کون ہے ہم میں جس کو سورہ قل هو اللہ یاد نہیں ہے؟ وقت کو فضول جو ہے نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ توحید سب کا اجر اور ثواب ہے، لیکن عجیب ہے یہ روایت، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد، ان تمام اعمال اور اذکار میں روز قیامت جس عمل کا ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاتون جنت، یہ روایت ہمارے اکثر علماء نے لکھی ہے کہ رسول خدا نے امیر مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، مجھے اللہ کو خدا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتا ہے کہ اللہ کو، اے علی اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے۔ وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ اللہ، رسول اور علی کی معرفت، جو اس کی حقیقت ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح میرا ایمان ہے اور اعتراف ہے کہ جس طرح اللہ تو لامتناہی ذات ہے، وہ لامتناہی اور لامحدود ذات ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ ہر کسی کے لیے قابل فہم ہے۔ خدا کی حقیقت کو جیسا ہے وہ ہے، وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، اور انسانی عقل، وہ کتنا بھی بندہ مغز متفکر ہو، وہ محدود ہے، لہذا محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی معرفت جیسا وہ ہے وہ ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، یہ قابل فہم ہے۔ لیکن رسول کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ علی کو خدا نے کیا مقام دے رکھا ہے، وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح خاتون جنت کو اللہ نے جو مقام دے رکھا ہے، اس کا ادراک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، اشرف المخلوقات، خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے،
اس کے لیے قابل احترام خاتون ہے یہ. رسول خدا تعظیم کے لیے اٹھتے تھے نا. بہت پہلے گلگت سے سید ضیاء الدین رضوی نے وہ اسی نصاب کے بارے میں کچھ تحفظات تھے تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. ادھر وہ ایف اے اور پتہ نہیں 9ویں اور 10ویں اور مڈل کی اسلامیات میں نظر ثانی کے لیے کچھ کمیٹیاں بنائی گئی تھی. 9ویں اور 10ویں کی کمیٹی میں شامل تھا. میٹنگ کے دوران وہ سرحد، اس زمانے کے سرحد کا کوئی عالم دین تھے، کمیٹی میں شامل تھے. وہ حدیث کا چیپٹر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی تو رسول خدا آپ کے بابا بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے، یہاں سے احترام کا لفظ ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پیار کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں نے وہاں عرض کیا دیکھیں ہم سب الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، ہم سب اپنے اولاد کو پیار کرتے ہیں. رسول خدا نے اپنے پتہ کسی نواسے کو یا کسی کا بوسہ دیا، وہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں نے کبھی بھی اس کا بوسہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا تیرا دل رحم سے اگر خالی ہے تو میں کیا کروں. پیار کا طریقہ ہوتا ہے، گلے سے لگاتے ہیں، آپ اس کا ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں. بیٹی کو پیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے دستبوسی کر کے اس کو اپنی جگہ بٹھائیں مسند پہ اور سامنے دوزانو ہو کے خود بیٹھ جائیں. یہ احترام کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ حدیث اسی طرح ابھی تک موجود ہے کہ جب آن حضرت کے پاس تشریف لاتی تھی احترام میں کھڑے ہوتے تھے. خدایا یہ بی بی کو تو نے کیا مقام دے رکھا ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس مکرمہ کو عطا فرمایا ہے کہ خاتم الانبیاء اور اشرف المخلوقات جس کی تکریم اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.